السلام علیکم۔ آج میں آپ کو نثر و نظم میں فرق بتاؤں گی۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم ان دونوں کی تعریف پڑھ چکے ہیں، تو آج فرق پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ شاعری دریا کو کوزے میں بند کرنے کا فن ہے اور نثر قطرے کو دریا بنانے کا۔ شاعری کا تعلق دل سے اور نثر کا دماغ سے ہوتا ہے۔ نثر میں سیدھے سادے اور بے تکلف انداز میں خیالات و جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے، یعنی عام بات چیت اور تقریر و تحریر میں نثر کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ نظم میں الفاظ کو منظم کر کے یعنی ترتیب دے کے پیش کیا جاتا ہے۔ نثر میں کسی بھی وزن کا خیال نہیں رکھا جاتا، البتہ محاورات و استعارات کا استعمال اور اعلیٰ تخیل تحریر کا حسن دوبالا کرتا ہے، جبکہ نظم میں وزن اور بحر کا خیال رکھا جاتا ہے سوائے نثری نظم کے۔ آج کل شعراء نثری نظمیں لکھتے ہیں جن میں وزن اور بحر کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو بحر کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ان موضوع کلمات کو کہا جاتا ہے جن پر اشعار کا وزن ٹھیک کیا جاتا ہے، یعنی تولا جاتا ہے کہ یہ شعر کس بحر میں ہے۔ الفاظ کی ترتیب سے بحر بن جاتی ہے۔ عروض کا علم ہوتا ہے، شاعری کے لیے اس علم سے واقف ہونا ضروری ہے۔ علم عروض سے شاعری کو جانچا اور ناپا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم مزید ویڈیوز میں پڑھیں گے۔ اور نظم میں قافیہ اور ردیف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قافیہ کسی شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں، اور ردیف کسی شعر یا مصرعے کے آخر میں قافیے کے بعد بار بار آنے والے الفاظ کو کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں بھی نیکسٹ ویڈیوز میں تفصیل سے بتاؤں گی۔ اس کے بعد نظم میں جملہ مختصر رکھا جاتا ہے اور مصرعوں کی صورت میں ابلاغ کیا جاتا ہے، اور یہی شاعری کا حسن ہے، جبکہ نثر میں کسی بات کو بیان کرنے کے لیے کئی صفحات درکار ہوتے ہیں۔ نظم ذو معنویت ہوتی ہے، یعنی ایک لفظ کے کئی معنی نکل آتے ہیں اور اس کے مفاہیم تک رسائی کے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جبکہ نثر رواں دواں سادہ اور جلد سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ شاعری کی لطیف عمارت جذبات اور احساسات پر استوار ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ انسان کے اندر چھپے جذبات اور احساسات جب الفاظ کا روپ دھارتے ہیں تو تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کہنے والا اپنے اندر کی بات کا اظہار کر رہا ہے۔ بس یہی الفاظ ذرا ڈھنگ سے بغیر کسی ربط میں لکھے جائیں تو اصطلاح میں نثر کہلاتے ہیں، جبکہ اگر ان الفاظ کو کسی خاص ربط اور وزن کے کالم میں ڈال دیا جائے تو یہ الفاظ اشعار کہلاتے ہیں، اور یہی نظم اور نثر کا بنیادی فرق ہے۔ یہی خاص فرق تھا جو آپ کو بتایا۔ آپ مزید ویڈیوز دیکھتے رہیں، آپ کو اردو ادب کے حوالے سے مواد ملتا رہے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔